زوردار تالیاں. Praise God. آپ سب کو بچوں کے ساتھ بڑے دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. آج ہم جس عظیم الشان شہنشاہ کے زمین پر آنے کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بطور نجات دہندہ بحیثیت انسان اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات میں الوہیت، وحدانیت اور لازوالیت کو قبول نہیں کرتے. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے وقت کیا تھا، اور جب وہ گناہ میں پڑ گیا تو وہ کیا بن گیا، اور جب اس نے فضل کو پایا تو فضل کے پائے جانے کے بعد وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا اور انسان کو بھی بنایا. جب خدا نے انسان کو بنایا تو ان کو چند فرائض دیے اور ان فرائض کی ادائیگی ان پر لازم تھی، لیکن انسان نے خدا کی حکم عدولی کی اور اس حکم عدولی کے نتیجے میں وہ گناہ میں گر گیا، اور گناہ میں گرنے کے سبب سے موت آئی اور سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس واقعے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح آدم اور حوا نے گناہ کیا. اب جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو مہلت دی کہ وہ خدا سے معافی مانگے اور اپنے گناہ کا اقرار کریں، لیکن جب انہوں نے اقرار نہ کیا، کیونکہ آدم نے خدا پر الزام لگایا اور حوا نے کس پر لگایا؟ سام پر. تو جب انہوں نے معافی نہ مانگی تو خدا نے ان کو سزا دی. اور سزا کیا تھی؟ خدا نے کہا، سام سے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا. عورت سے کہا، تیرے درد حمل کو بڑھا دیا جائے گا اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور مرد سے کہا، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے. اب خدا نے آدم کو کیا سزا دی ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے، تو عمر بھر منہ پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو پھر سے خاک میں نہ لوٹ جائے. اب ہر طرف موت ہی موت ہے. اب غور کریں کہ سزا سنانے والی ذات کس کی ہے، اور اگر خدا سزائے موت دے جسمانی اور روحانی تو ہمیں اس سے کون نجات دے سکتا ہے؟ کون نجات دے سکتا ہے؟ فقط خدا خود. اس لیے تیموتھیوس میں ہی، آئے میرے ساتھ نکالیں پہلا تیموتھیوس اس کے 13ویں باب کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا. اب دیکھیں خدا خود نجات دینے کے لیے میری اور آپ کی محبت میں اس نے اپنے آسمان کو چھوڑا، آسمانی تخت کو چھوڑا اور کدھر آ گیا؟ زمین پر آ گیا. تخت کو چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ ہم جو موت کے سایہ میں تھے کس کو دیکھیں؟ روشنی کو دیکھیں. اس لیے یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 9ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ موت کے سایہ میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ میں چلتے تھے ان پر نور چمکا. یہ بہت مشہور پیشن گوئی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. اب دیکھیں لفظ نجات. اگر ہم نجات کی بات کریں تو نجات کے لغوی معنی ہیں چھٹکارا اور رہائی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے صرف نجات نہیں دی ہے، اور نجات کے معنی صرف گناہوں سے رہائی نہیں بلکہ اس کے معنی بڑے وسیع ہیں. اب دیکھیں نجات کے معنی جو ہیں وہ ہے آزادی، نئی زندگی اور بالآخر نئی کائنات کی کیا ہے؟ بالآخر کائنات کی نئی پیدائش. کیونکہ جب زمین موت سے بھر گئی تھی، جب ہر طرف موت ہی موت تھی، اب خدا نے آدم کو کیا سزا دی تھی کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی ہو گئی ہے. اب زمین جب لعنتی ہو گئی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی چیز بھی ہر ایک چیز کیا ہے؟ لعنتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ 10 ضرور دینا چاہیے، کیونکہ 10 دینے سے خدا سب ہماری ہاتھوں کی کمائی میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہمارے لیے پاک ٹھہر جاتی ہے. تو کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے؟ خدا نے ہر
زمین پر آیا اور اس نے میری اور آپ کی محبت میں اپنے آسمان چھوڑا تاکہ ہم کیا کریں، ہمیشہ کی موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، ہمیشہ کی موت سے نکل کر میں داخل ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور انسان نے گناہوں سے رہائی کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے کیے۔ اب دیکھیں موسوی شریعت ہمیں بتاتی ہے، گلتیوں اس کے 3 باب اس کی 23-24 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوئی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند ہیں۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ اب خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت جو تھی، موسوی شریعت جو تھی، وہ انسان پر الزام تو لگاتی تھی، مطلب وہ ہمیں مجرم ٹھہراتی تھی، لیکن گناہ کا حل نہیں بتاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کا حل نہ بتانے کے سبب سے اور مجرم ٹھہرائے جانے کے سبب سے مسیح کی آمد کیا ہوئی؟ ضروری ہوئی۔ اور اس بڑی امید سے پیدائش سے لے کر ملاکی تک سب نبی اس کی کیا تھے؟ آمد پر خوش تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نبی جو ہے پیدائش کی کتاب اس کے 49 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے کہ میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ اور اسی طرح حنا بھی کیا ہے؟ پہلے ساموئیل اس کے 2 باب اس کی پہلی آیت میں کہتی ہے میرا سینگ خداوند کے طوفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ اور اسی طرح زبور نویس بھی کہتا ہے لیکن میں نے تیری رحمت پر توکل کیا، میرا دل تیری نجات سے خوش ہے۔ پیدائش سے لے کر ملاکی تک سب نبی ابراہیم یعقوب یسایہ یرمیہ زکریا ملاکی یہ سب خداوند کے دن دیکھنے پر خوش تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو، ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کی بادشاہت جو ہے وہ داؤد بادشاہ کی بادشاہت کا ایک دھندلا سا عکس پیش کرتی ہے۔ اب لیکن داؤد بادشاہ کی بادشاہت میں کیا تھا؟ ظلم و تشدد تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی بادشاہت میں لے کر جائے گا تو لکھا ہے کہ المسیح کی بادشاہت میں جو ہے امن و انصاف ہوگا، عالمگیریت ہوگی اور ابدیت ہوگی، جو یسایہ نبی کی مشہور پیشن گوئی میں بیان کی گئی ہے کہ اس لیے ہمارے واسطے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور اس کی سلطنت اور کہ جو سارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صرف گناہوں سے نجات نہیں دی ہے بلکہ اس نے ہمیں براہ راست اس نے ہمارا خدا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ رابطہ کیا ہے، اور خدا سے رابطے کے لیے درکار جو پاکیزگی کے معیار تھے اس سے بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا دی ہے؟ نجات دی ہے۔ اس لیے اس کے حق میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں کامل انسان، کامل خدا اور نجات کا کامل منبع ہے۔ اس لیے عزیزو اس کرسمس پر عہد کریں کہ آپ سب بھی جو محبت خداوند یسوع مسیح نے آپ سے کی، خدا نے آپ سے کی ہے، اس کو ناچیز نہیں جانیں گے بلکہ اس کی محبت میں جیسے اس نے آپ سے محبت کی ہے ویسے ہی آپ بھی اس سے محبت رکھیں گے۔ جیسے دیکھیں گڈریوں نے کیا کیا، ان کے حق میں لکھا ہوا ہے نا کہ گڈریوں کو جب معلوم ہوا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پیدا ہوا ہے، یروشلم میں پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ بات کیا کر دی؟ مشہور کر دی۔ اور اگر ہم پہلا پترس اگر ہم پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اب ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ روحوں کی نجات۔ ہماری زندگیوں میں یہی ہونا چاہیے، ہماری ساری دوڑ یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح گڈریوں نے کیا کیا تھا، اس بات کو مشہور کیا تھا، اسی طرح ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟
खुदावन यसु मसीह की उस बड़ी निजात को खुद हासिल करके दूसरों तक भी पहुंचानी है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदावन तेरा शुक्र।